عزیز طلبہ طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے شعری اصناف سخن بلحاظ موضوع کے حوالے سے ہم نعت، غزل، شعر آشوب اور قصیدہ کا مطالعہ کیا تھا۔ آج جن دو اصناف کو میں نے منتخب کیا ہے پڑھنے کے لیے وہ ہیں مرثیہ اور مثنوی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مرثیہ عربی زبان کے لفظ رثا سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں مرنے والے کی تعریف و توصیف۔ وقت کے ساتھ یہ صنف جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہو گئی ہے۔ جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ مرثیہ کا جو لفظ ہے وہ رثا سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے مرنے والے کی تعریف و توصیف بیان کرنا اور اس کے حوالے سے غم اور دکھ کا اظہار کرنا، اور اس میں ایک حزن کا عنصر، ایک الم کا عنصر جو ہے وہ شامل ہے۔ عرب میں مرنے والوں کی وفات پر اس طرح کے اشعار لکھے جاتے تھے، اس طرح کی نظمیں لکھی جاتی تھیں، اور عرب سے ہی یہ روایت جو ہے وہ اردو زبان میں بھی آئی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ یہ نظم کا جو اسلوب ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور واقعات کربلا کے ساتھ جڑ گیا ہے، تو اس لیے اب جو مرثیے لکھے جا رہے ہیں ان کی کثیر تعداد جو ہے وہ حضرت امام حسین کے حوالے سے اور واقعات کربلا کے حوالے سے اور کربلا میں جو شہادتیں ہوئیں ان کے حوالے سے یہ نظم جو ہے وہ مخصوص ہو کر رہ گئی ہے، اور اسی حوالے سے یہ نظم لکھی جاتی ہے۔ تو اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا مدینہ سے کربلا کی جانب ہجرت کرنا اور اس دوران جو واقعات پیش آئے اور اس کے بعد جو ان کی المناک شہادت ہوئی، یہ تمام واقعات اور ان کے عزیز و اقارب کی جو شہادت ہے وہ تمام واقعات جو ہیں وہ مرثیے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مرثیے کے مختلف اجزاء یا اس کے اجزاء ترکیبی جو ہے یا اس کے ارکان جو ہیں ان کا تعین کیا گیا ہے کہ مرثیے میں کن ارکان کا اور کن اجزاء کا ہونا ضروری ہے، اسی صورت میں ہم اس کو ایک مکمل مرثیہ جو ہے وہ قرار دے سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے اجزاء ترکیبی۔ اجزاء ترکیبی میں چہرہ یا تمہید ہے، سراپا ہے، رخصت ہے، آمد ہے، رجز اور واقعات جس میں جنگ اور رزم کے جو واقعات ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں، شہادت ہے، بین ہے اور دعا ہے۔ تو آئیے ہم اس کے حوالے سے تفصیل جانتے ہیں کہ یہ اجزاء جو ہیں ان کا مطلب کیا ہے۔ چہرہ یا تمہید، چہرہ یا تمہید جو ہے وہ مرثیے کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے، جہاں سے شاعر جو ہے وہ اپنے مرثیے کا آغاز کرتا ہے۔ تو اس تمہید میں وہ صبح کے منظر کو پیش کرتا ہے یا کوئی بھی فطری منظر جو ہے اس کو پیش کرتا ہے، کوئی اخلاقی نصیحت بیان کرتا ہے۔ یہ شاعری کے حوالے سے جو ہے وہ تعلی اس میں بیان کی جاتی ہے، اپنی شاعرانہ عظمت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ یہ اشعار لکھنے کی توفیق جو ہے اس کو کیسے ملی ہے، اس کے حوالے سے شاعر جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو یہ حصہ جو ہے یہ تمہید کہلاتا ہے، یہ چہرہ جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ لیکن اس حصے کا جو اگلے حصوں سے براہ راست ایک تعلق ہونا اور ایک مضبوط تعلق ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ دوسرا حصہ ہے سراپا۔ چہرے کے بعد سراپا ہے۔ سراپا کسی بھی شخصیت کی جو ظاہری حلیہ ہے، اس کی جو شکل و صورت ہے، اس کو بیان کرنے کو کہا جاتا ہے۔ تو سراپا میں شاعر جو ہے وہ اپنے ممدوحین کی، جن کی وہ تعریف کر رہا ہے، جس کے حوالے سے وہ مرثیہ لکھ رہا ہے، اس کی شخصیت کو، اس کی ظاہری جو شکل و شباہت ہے اس کی تعریف جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ رخصت کا مطلب ہے الوداع ہونا۔ تو یہ وہ منظر ہے جس میں شاعر جو ہے وہ واقعات کربلا کو پیش کرتے ہوئے جو کردار ہیں جو میدان جنگ کی طرف رخصت ہو رہے ہیں اپنے خیموں سے یا اپنے گھروں سے، تو اس رخصت کے مناظر کو جو ہے وہ میدان میں پیش کرتا ہے کہ وہ کردار جو ہیں اب اس کے جو ممدوحین ہیں، وہ جن کی تعریف میں یہ مرثیہ لکھ رہا ہے، وہ جن کے حوالے سے مرثیہ لکھ رہا ہے، وہ کردار جو ہیں وہ میدان کی طرف جانے میں کس طرح جو ہے وہ الوداع ہو رہے ہیں، کس طرح وہ رخصت ہو رہے ہیں، تو ان مناظر کو وہ اس حصے میں بیان کرتا ہے۔ رخصت کے بعد ہے آمد۔ آمد یعنی میدان جنگ میں جہاں پر وہ واقعات نے رونما ہونا ہے، جہاں پر وہ کردار جو ہے جس کے حوالے سے شاعر جو ہے وہ لکھ رہا ہے، وہ کس شان و شوکت کے ساتھ وہاں پر جلوہ افروز ہوتا ہے، اس کی آمد جو ہے وہ کس شان و شوکت کے ساتھ ہوتی ہے، کس روب اور دبدبے کے ساتھ ہوتی ہے، ان تمام واقعات کو وہ آمد کے حصے میں بیان کرتا ہے۔ اسی طرح رجس ہے۔
رجز جو ہے وہ عرب کے اندر ایک روایت تھی جس میں جو لوگ جنگ کے حوالے سے آتے تھے تو وہ رجز پڑھتے تھے، یعنی اپنے حوالے سے بتاتے تھے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ کس خاندان سے ہے، وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس طرح ان کی شان و شوکت اور ان کا جو ایک قبائلی جو روب تھا وہ پڑتا تھا جنگ میں۔ تو رجز جو ہے وہ اپنی تعریف میں جو ہے وہ کردار جو میدان جنگ میں آتا تھا وہ اپنی تعریف کے حوالے سے جو کلمات ادا کرتا تھا وہ جو ہے وہ رجز کہلاتے تھے۔ تو مرثیے کا بھی حصہ ہے رجز، جس میں شاعر جو ہے وہ ان کرداروں کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ وہ کس عظمت کے مالک ہیں، کس شان و شوکت کے مالک ہیں، اور وہ کس جو ہے وہ پس منظر کے حامل ہیں، وہ کردار جو اس وہاں پر موجود ہیں۔ رجز کے بعد واقعات، یہ جنگ کا حصہ آتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جس میں شاعر جو ہے میدان جنگ میں رونما ہونے والے واقعات کا ذکر کرتا ہے، جس میں ممدوحین جن کی وہ تعریف میں یہ مرثیہ لکھ رہا ہے ان کی شجاعت، ان کی بہادری اور ان کے کارناموں پر مشتمل حصہ ہے، جس میں وہ مختلف کردار جو ہیں وہ جس طرح کے کارنامے سر انجام دیتے ہیں اور جس طرح بہادری اور شجاعت کے ساتھ وہ جنگ لڑتے ہیں، یہ حصہ جو ہے وہ ان واقعات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے شہادت۔ شہادت کا جو حصہ ہے یہ مرثیے کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے، جس میں جو کردار ہے جس کے حوالے سے پچھلی تمام چیزیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، یعنی اس کا سراپا بیان کیا گیا ہے، اس کے رخصت ہونے کا عمل اور اس کی میدان جنگ میں آمد، رجز اور پھر جنگ کے واقعات، اس کردار کی جو ہے وہ شہادت کا منظر یہاں پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ مرثیے کا ایک انتہائی المناک اور افسوسناک حصہ ہوتا ہے۔ اس حصے میں شاعر انتہائی درد مندی اور المناکی کے ساتھ جو ہے ان واقعات کو بیان کرتا ہے تاکہ سننے والے کے دل پر جو ہے اس کے بہت ہی گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور وہ سن کر جو ہے وہ آبدیدہ ہو جاتا ہے۔ شہادت کے بعد ہے بین۔ بین یعنی شہادت کے المناک واقعات کے بعد شاعر اس پر انتہائی افسوس کا اظہار کرتا ہے، اس پر انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کرتا ہے، اور یہ حصہ بھی انتہائی جذبات سے لبریز ہوتا ہے کہ جس کو سن کر جو ہے وہ لوگ افسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتے اور ان کے دل میں ایک دکھ، غم اور الم کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بین کے بعد ہے دعا۔ دعا کا حصہ وہ ہوتا ہے جس میں شاعر جو ہے وہ مرنے والوں کے، شہید ہو جانے والوں کی وساطت سے اپنے لیے دعا کرتا ہے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ اس طرح جو مرثیہ ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو یہ تمام اجزاء تھے مرثیے کے جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب بڑھتے ہیں اگلی صنف کی جانب جو ہے مثنوی۔ مثنوی کا لفظ جو ہے وہ عربی کے لفظ مثنیٰ سے مشتق ہے جس کے معنی دو کے ہیں۔ یہ ایک ایسی نظم ہے جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور ہر شعر میں قافیہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور پوری نظم جو ہے وہ ایک ہی بیر میں ہوتی ہے اور ایک ہی مضمون اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ نظم جو ہے وہ طویل قصے کہانیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی اس نظم کا جو ایک شعر ہے وہ آپس میں تو ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے، لیکن وہ شعر جو دوسرے اشعار ہیں ان کے ساتھ ہم قافیہ ہونا اس کا ضروری نہیں ہے، اور وہ نہیں ہوتا۔ ہر شعر یعنی مختلف قافیہ اور ردیف کا حامل ہوتا ہے۔ اس میں قافیے کا ہونا تو ضروری ہے لیکن ردیف کا ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ تمام کی تمام نظم جو ہے وہ ایک ہی بیر میں لکھی جاتی ہے اور اس میں کسی ایک ہی خیال یا ایک ہی مضمون کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ صنف چونکہ طویل قصے اور کہانیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، لہذا تمام اشعار میں یکساں قوافی کا اہتمام کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہر شعر کا قافیہ جو ہے وہ دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے۔ اگر ہم ان دونوں اصناف کو دیکھیں تو جو مرثیہ ہے ہمارے نصاب میں سال اول کی جو کتاب ہے اس میں میر انیس اور مرزا دبیر کے مرثیے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اسی طرح اگر ہم مثنوی کو دیکھیں تو سال اول کی کتاب میں میر حسن کی مثنوی سیر البیان کا ایک حصہ جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ اس حصے کو دیکھیں گے تو آپ کو اس صحت کو اور اس صنف کو سمجھنے میں اور اس کے موضوع کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی دو اصناف، مرثیہ اور مثنوی۔ عزیز طلباء، طالبات اور معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ نے اسی سلسلے کی پہلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو میں ان کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے پہلی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں جلد ہی اسی سلسلے کی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔